محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ملک پاکستان کے حالات ان دنوں جس صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہی ہیں، اور اس میں ایک بات جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کفر جو ہے، دنیا کفر وہ دنیا میں امن نہیں چاہتا، بالکل واضح۔ پاکستان اپنی حدود کے اندر سکون سے بیٹھا ہوا ہے، نہ کسی کو تنگ کیا، نہ کسی سے لڑائی کی۔ کسی خطے کے اندر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اور وہ بجائے اس کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنی حفاظت نہیں کر پائے، انہوں نے بلا وجہ الزام پاکستان پہ دھرا اور دھر کے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس میں پاکستان کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ان سے کہا گیا جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے تو انہوں نے کہا ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن کیا آپ نے۔ آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ حملہ کرنے کا جواز ہے یا نہیں ہے؟ بس ہم نے حملہ تو کرنا ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی سامنے آئی کہ حملے جو کیے گئے ہیں تو ان میں مساجد، اللہ کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفر کسی اخلاقی قانون یا اصول کو نہیں مانتا ہے، کیونکہ عبادت گاہیں کسی بھی مذہب کی ہوں، کسی بھی مذہب کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کو گرانے، ان کو نشانہ بنانا ان کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور یہ جو بات اللہ نے فرمائی یہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، آپ پر وحی نازل فرمائی، آپ کو فرمایا، اور آپ کو کس لیے بھیجا گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس لیے بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا کہ دنیا سے کفر کا اور شرک کا آپ نے خاتمہ فرمانا ہے، کفر و شرک کا خاتمہ کریں آپ۔ لیکن کفر و شرک کا خاتمہ کرنے والی ہستی پر جو وحی نازل فرمائی وہ یہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ جو کافر ہیں وہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے معاون، مددگار، رفیق، رشتہ دار، دوست، بھائی ہیں، جو بھی ہیں آپس میں، کافر آپس میں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، ان کا اپنا جو بھی طور طریقہ ہے نا، جو بھی عبادت، زندگی جیسے بھی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی نہ کرنا، ان کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی نہ کرنا۔ اگر تم نے دخل اندازی کی کہ بھائی تم بے شک یہودی ہو، تم بے شک عیسائی ہو، تم بے شک ہندو ہو، تم بے شک سکھ ہو، لیکن تم نے زندگی گزارنی ہے اسلام کے مطابق، تمہارے لیے قوانین وہ ہوں گے جو اسلام کے قوانین ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ دعویٰ اسلام کا کیا ہے؟ پچھلے ادیان منسوخ ہو چکے، پچھلے ادیان ختم ہو چکے، اسلام کا دعویٰ یہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ختم، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل ختم، کوئی یہودی مذہب تھا، ہندو مذہب تھا، سکھ مذہب تھا، کوئی بھی تھا، ختم۔ دعویٰ اسلام کا یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہودی مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں، ہندو مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں، سکھ مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرو، ان کے جو مذہبی طور طریقے ہیں، ان کی جو مذہبی عبادات ہیں کرنے دو، یعنی ان کی مذہبی آزادی، ان کی جو مذہبی آزادی اس کو ختم نہ کرو، کرنے دو ان کو اپنے طور طریقے کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں ہم نکاح ایسے کرتے ہیں، کرو،
وہ کہتے ہیں ہم مردوں کو ایسے دفن کرتے ہیں، کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپس کے اندر غمی خوشی کے طور طریقے ایسے ہوتے ہیں، کرو۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری عبادت گاہ جو ہوتی ہے اس کا ڈیزائن رنگ ڈھنگ ایسا ہوتا ہے، کرو۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا مذہبی جو لباس ہوتا ہے وضاقتہ ہے ایسی ہے، ٹھیک ہے، کرو۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی مذہبی وضاقتہ اپنائے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ان کو اسلام کہتا ہے بھائی ان کو کرنے دو، یہ کرتے ہیں کریں۔ لیکن دوسری طرف کفر کو دیکھیے، دوسری طرف کفر کو دیکھیے، حملہ کیا ہے کس کے اوپر؟ مسجدوں کے اوپر۔ شہید کیے ہی کیا؟ مساجد۔ شہید کیے ہیں کیا؟ قرآن۔ قرآن شہید کیے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، کفر دنیا کے اندر شر اور فساد کا منبع ہے۔ کفر دنیا کے اندر شر اور فساد کا منبع ہے۔ یہودی بھی یہی کر رہا ہے، مسلمانوں کی مساجد ختم۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جو لوگ خاص طور پر ہمارے جو تبلیغی حضرات ہیں نا، یہ بہت سارے ممالک میں پھرتے ہیں اور یہ حالات کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بہت قریب سے۔ عام لوگ شاید اتنے قریب سے نہیں دیکھ پاتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بیچنی ہے، یہاں آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں چلے اگر آپ نے بیچنی ہے تو ہم خرید لیتے ہیں اور خرید کر ہم اس کو اپنی عبادت کے قابل بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بیچنے کوئی آتا ہی نہیں، ہمارے یہاں عبادت گاہیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ہمارے لیے خالی ایک بلڈنگ ہے۔ تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے چلے اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو ہم خرید لیتے ہیں۔ اب وہاں پر شرک ہوتا تھا تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہاں آذان دینا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ آج تک یہ زمین اگر کسی شرک سے آلودہ تھی تو اللہ کے ذکر سے پاک ہو جائے۔ مسلمان یہ کرتا ہے۔ لیکن کفر کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے۔ کفر فلسطین کے اندر کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے۔ کفر پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا تھا۔ جہاد کیا ہے؟ کافروں کو ان کی اوقات میں رکھنے کا طریقہ۔ جہاد اصل میں کفار کو ان کی اوقات میں رکھنے کا طریقہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر ہم مسلمانوں کو یہ حکم نہ دیتے کہ وہ جہاد کریں، پچھلی اقوام کو بھی ہم نے حکم دیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو بھی ہم نے حکم دیا تھا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی اہل انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قتال کیا اور ان کے ساتھ بہت اللہ کے نیک بندے بھی تھے۔ اب یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ جو جہاد ہے یہ اللہ کی عبادت گاہوں کو بچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر یہ جہاد نہ ہو، ہم جہاد کا حکم نہ دیں تو کفر کیا کرے؟ کفر وہ عبادت گاہوں کو گرا دے، کفر عبادت گاہوں کو منہدم کر کے رکھ دے، دنیا کے اندر ایک عبادت گاہ بھی باقی نہ رہے۔ تو بہرحال یہ تو تھوڑے سے معروضی حالات تھے، لیکن ہم جو اہل پاکستان ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں آج کے اس بیان میں خصوصاً عرض کرنی ہے۔ جس خطے میں ہم ہیں، جس خطے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کا باقاعدہ نام لیا ہے، اس خطے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لیا ہے، اور اس خطے کے دو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے ہیں۔ ایک نام سندھ کا لیا آپ نے، ایک سندھ کا آپ نے نام لیا اور فرمایا کہ میری امت میں سے ایک لشکر جائے گا سندھ۔ ہند اور سندھ دونوں الفاظ آپ نے استعمال فرمائے، ہند میں جائے گا اور سندھ میں جائے گا اور وہاں جا کر جہاد کرے گا اور کافروں کو قید کرے گا۔ چنانچہ یہ جو واقعہ تھا، یہ واقعہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد ہی رونما ہو گیا۔ جب بنو امیہ کا دور تھا
بنو امیہ کے دور میں خلیفہ تھا ولید بن عبد الملک، اور ولید بن عبد الملک کا اہم ترین وزیر تھا حجاج بن یوسف، جس کو حجاز کا گورنر بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم کو اس کی کمانڈ دی، اور کمانڈ دے کر اس نے سندھ بھیجا۔ راجہ دہر جس نے مسلمانوں کو قید کیا ہوا تھا، مسلمان مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو، چنانچہ محمد بن قاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کرنے کے لیے یہاں آیا۔ یہاں آ کر اس نے سندھ میں راجہ دہر کے خلاف جنگ لڑی، جہاد کیا، اور اس جہاد کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور یہاں پر سندھ میں جو حکومت تھی اس حکومت کا خاتمہ کیا، اور خاتمہ کرنے کے بعد یہاں پر اسلام کی داغ بیل ڈالی۔ اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے کہ اس خطے میں جب اسلام آیا ہے تو وہ اس زمانے میں آیا ہے جب بنو امیہ کا دور تھا، ولید بن عبد الملک خلیفہ تھا، حجاج بن یوسف اس کا گورنر تھا، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک سپہ سالار بن کر اور یہاں آیا ہے، اور اسلام اس خطے کے اندر داخل ہوا ہے۔ باب الاسلام کہا جاتا ہے سندھ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو تذکرہ فرمایا سندھ کا تذکرہ فرمایا، مسلمانوں کی ایک جماعت جائے گی، اور وہ واقعہ بالکل ہو چکا، وہ بشارت اور وہ پیشن گوئی پوری ہو چکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اجر کا ان کے لیے وعدہ فرمایا تھا وہ اجر پورا ہو چکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرا اس خطے کا تذکرہ فرمایا، جس میں میں اور آپ ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ہند کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ مختلف مواقع پر آپ نے فرمایا ہند۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جو سندھ تھا یہ بھی سندھ کے نام سے موجود تھا، اور یہ جو ہند تھا جس کو ہندوستان بھی کہتے ہیں یہ بھی ہند کے نام سے موجود تھا، یہ بھی اس نام سے موجود تھا، گویا کہ یہ خطہ ہندوستان کے نام سے اس وقت موجود تھا۔ لیکن اس وقت جب جو خطہ تھا یہ کافی وسیع تھا۔ اب ہندوستان ایک محدود جگہ کو کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا ذکر کیا تھا تو پاکستان بھی اس کے اندر موجود تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذکر کیا تھا تو افغانستان کے بھی بڑے حصے اس کے اندر موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذکر کیا تھا تو ایران کے کچھ حصے بھی اس ہندوستان کے اندر موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذکر کیا تھا تو یہ پورا بنگلہ دیش جو تھا یہ بھی اس وقت اس خطے کا حصہ تھا، اس کو حضور نے ہند فرمایا۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نسائی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عصابتان من امتی، میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہوں گی، احرزہم اللہ، ان کو اللہ محفوظ فرما دیں گے، بچا لیں گے اللہ ان کو، من النار، جہنم سے۔ دو جماعتیں ایسی ہوں گی، حضور نے فرمایا اللہ ان کو جہنم سے محفوظ فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا عصابۃ تغزو الہند، ان میں سے ایک جماعت وہ ہوگی جو غزوہ ہند لڑے گی۔ ایک جماعت آپ نے فرمایا وہ ہوگی جو غزوہ ہند لڑے گی۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو جماعتیں ایسی ہوں گی، اور دوسری جماعت کے بارے میں فرمایا کہ جو تکون مع عیسی ابن مریم، دوسری جماعت وہ ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ دوسری جماعت وہ ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں، اور بلکہ میں اب تھوڑا سا اس لفظ کو تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں، وہ جو قرب قیامت ہے، ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، تو تب بہت دور تھی بات، تب وہ مناظر اور واقعات بہت دور تھے، لیکن اب جو ہے وہ واقعات اور مناظر جو ہیں وہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایک عجیب بات ارشاد فرمائی تھی حضور نے، آپ نے فرمایا یہ جو دجال کا خروج ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا،
عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ 3 اصطلاحات اب ہمیں پیش آنے والی ہے، اور یہاں جو لوگ موجود ہیں یہ ان اصطلاحات کو عملاً اپنے سامنے دیکھیں گے. بہت سارے لوگ، بہت سے اللہ کو پیارے بھی ہو جائیں گے. ایک خروج دجال، دجال کا نکلنا، وہ دنیا میں کسی جگہ پر موجود ہے، وہ نکلے گا باہر. ایک آپ نے فرمایا کہ اور یہ دجال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پہلے سے موجود ہے. دجال کو بعد میں پیدا ہونے والی مخلوق نہیں ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی بڑی تفصیلی روایت ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ملا اس دجال سے. ہمارا جہاز، ہم جہاز میں جا رہے تھے، کشتیاں ہوتی تھی اس زمانے میں، تو ہماری کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی. ہم بڑی مشکل سے جزیرے پر پہنچے، ایک خشکی کی جگہ پر. وہاں ایک خاتون ملی، وہ ہمیں لے گئی ایک جگہ. آگے لے گئی تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا میں دجال ہوں. اس نے کافی باتیں پوچھی، یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ وہ پوری کبھی روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا. وہ بڑی دلچسپ بھی ہے، سبق آموز بھی ہے. اس نے کہا یہ ہو چکا، یہ ہو چکا، یہ ہو چکا، یہ ہو چکا. وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. بڑی کچھ دیو ہیکل قسم کی وہ شخصیت سی تھی. تو پھر جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ نبی تشریف لے آئے، تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہاں وہ تشریف لا چکے، ہم ان پر ایمان لے آئے. کچھ اور علامات پوچھی اس نے، تو انہوں نے کہا ہاں وہ علامات پوری ہو چکی ہیں، وہ فلاں دریا، وہ فلاں کھیت، وہ فلاں باغات. کہتے ہیں جب اس نے یہ علامات سنی نا، یہ پوری ہو گئی ہیں، تو اس نے نا خوشی سے، یوں جیسے اپنے آپ کو نا خوشی سے آدمی اچھلتا ہے، وہ خوشی سے اچھلا. قریب تھا کہ اس کی ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی. کہنے لگا میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے. اس جملے کو سنیے، آج 1400 سال ہو چکے ہیں. وہ کہنے لگا کہ میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور جو وقت قریب آیا تھا اس کو 1500 سال گزر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر شاید کوئی آدم علیہ السلام کے زمانے یا اس کے قریب قریب کے زمانے کا ہی کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق ہے، کوئی شر ہے جو اللہ کی طرف سے پیدا کرتا. اس نے کہا میرے اب نکلنے کا وقت اور میرے باہر نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے. تو اس وقت سے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ قیامت کے قریب. لیکن اب جو وقت ہے، علامات جو بتائی جا رہی ہیں، جو حضور نے فرمایا، بہت قریب وقت لگ رہا ہے ہمیں. شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں. خیر، حضور نے جب فرمایا جب یہ نکلے گا اور یہ سارے واقعات ہوں گے، فرمایا وہاں خوراک کی کمی اور قلت اور قحط کا یہ عالم ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ایک روٹی 1000 درہموں کی فروخت ہوگی. ایک روٹی 1000 درہموں کی فروخت ہوگی. ابھی شام کے اندر، جب پیچھے کچھ عرصہ پہلے، یہ تقریباً کوئی آج سے 7-8 ماہ پہلے، شام کے اندر ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک بڑی بڑی کوشش ہوئی. شام کے حالات تبدیل ہوئے، شام کے حالات تبدیل ہوئے. وہاں شدید غذائی قلت پیدا ہوئی. شام کے اندر شدید غذائی قلت. اب یہاں تبلیغی جماعت آئی تھی، تقریباً کوئی چھوٹی عید کے بعد ہی آئی تھی، چھوٹی عید کے بعد ہی. اس میں مختلف ممالک کے وہ تھے، جماعت کے ساتھی تھے بیرون کے. ان میں سے 2 تھے شام کے. میری ان سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی. جو مترجم تھے انہوں نے بھی تفصیل بتائی، دعا سلام. وہ کہنے لگے شام میں، ہم شام میں تھے، تو کہتے ہیں کہ پیچھے کچھ عرصہ پہلے اس درجے قلت ہوئی کہ ہمارے ارد گرد جو جڑیاں بوٹی ہوتی تھی نا، جڑی بوٹیاں ہوتی تھی، کہتا ہے ہم وہی ابال ابال کر کھاتے رہے. کہتے ہیں ایک دن میرا بچہ کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں اب یہ سبزی کھائی جاتی، میں نے نہیں کھانی، یہ سبزی نہیں، جھاڑیاں، گھاس پھوس. کہتا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں کھائی جاتی. تو میں نے کہا بیٹا اب کیا کروں، میں کہاں سے لاؤں، حالات دیکھو باہر کے کیا ہیں. وہ بچہ کہنے لگا کہ میں نے نا وہ کوئی پراٹھا ٹائپ کوئی چیز وہاں پہ ہوتی ہے،
تو کہتا میں نے وہ کھانی ہے. تو کہنے لگا بیٹا ہمیں تو سکی روٹی بھی میسر نہیں ہے اور آپ کہتے ہو میں نے وہ کھانا ہے. کہتا میں نے وہ کھانا ہے. میں نے کہا اللہ سے دعا کرو. وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا بیٹا اللہ سے دعا کرو, اللہ تمہارے لیے مہیا کر دے. وہ بچہ تھا معصوم, اس نے دعا کی. کہتے ہیں جمعے کا جب ٹائم ہوا, جمعے کا دن تھا, وہ بولا جمعے کا ٹائم ہوا تو میں باہر جانے لگا جمعہ پڑھنے کے لیے. تو میری اہلیہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو, باہر حالات بڑے خراب ہیں, تو کیوں جمعہ پڑھنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا اگر موت نے آنا ہی ہے تو گھر میں بھی تو آئے گی نا, تو میں جمعہ تو پڑھوں نا کم از کم جا کر. کہتا میں جمعہ پڑھنے گیا تو ایک شخص آیا ہوا تھا, وہی روٹیاں لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا جس کی میرا بیٹا دعا مانگا. ان دنوں میں میں نے نوائے وقت اخبار میں خبر پڑھی, اور خبر یہ تھی کہ ایک روٹی 1000 درہم میں فروخت ہو رہی ہے. وہ حضور کی بات سچ ثابت ہوئی. بالکل یہ اخبار کی خبر تھی, میں نے خود پڑھی اور یکدم ایسے ٹھک کر کے مجھے وہ حدیث یاد آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا. آج فلسطین کے اندر بھی یہی حال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمارے بہت قریب ہیں. تو آپ نے فرمایا 2 جماعتیں اللہ ان کو جہنم سے محفوظ فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ تغزو الہند جو غزوہ ہند لڑے گی, اور ان میں سے ایک جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. تو اب یہ 3 اصطلاحات آپ یاد رکھیے گا, یہ ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی. ہو سکتا ہے 4 سال بعد, ہو سکتا ہے 5 سال بعد, ہو سکتا ہے 6 سال بعد, ہو سکتا ہے 7 سال بعد, ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جن چیزوں کی تلقین فرمائی ان میں سے ایک ہے سورہ الکہف. ہم سب ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں سورہ کہف پڑھو, سورہ کہف پڑھو. جمعے کے دن حضور نے فرمایا سورہ کہف پڑھو, اور روزانہ کی بنیاد پر حضور نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھو, روزانہ کی بنیاد پر. اور جمعے والے دن تو آپ نے فرمایا پوری سورہ الکہف پڑھو. اس کا جو ایک بڑا فائدہ آپ نے فرمایا وہ یہ کہ جو شخص روزانہ سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات اور جمعے والے دن پوری سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا, اللہ اس کو دجال کے شر سے محفوظ فرمائیں گے. جب دجال کا خروج ہوگا, وہ نکلے گا, تو اللہ اس کو دجال کے شر سے محفوظ فرمائیں گے. اب سورہ الکہف کہاں پر ہے؟ سورہ الکہف ہے 15ویں پارے میں. سورہ الکہف 15ویں پارے میں کہاں پہ آتی ہے؟ جہاں 15واں پارہ نصف ہوتا ہے وہاں سورہ الکہف شروع ہوتی ہے. یہ صدی کون سی چل رہی ہے؟ 15ویں. اور 15ویں صدی کا نصف آ چکا ہے, 1446 چل رہا ہے. 46 47 48 49 50 15ویں صدی, 15واں پارہ, 15ویں صدی کا نصف, 15ویں پارے کا نصف سورہ الکہف پڑھو, دجال سے بچو گے. یہ وہ علامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بیان فرمائی ہیں. 15ویں صدی کا نصف تو قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دجال جو ہے وہ ہمارے قریب ہے. دجال قریب ہے تو اس سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے. امام مہدی کا ظہور دجال سے پہلے ہے, اور جب دجال کا خروج ہے تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. دجال کا خروج ظاہر وہ نکلے گا, حضرت امام مہدی کا ظہور ظاہر ہوں گے. کیسے؟ ان کی ولادت ہو چکی ہوگی, وہ مکہ مکرمہ کے اندر حتیم جہاں پر ہے خانہ کعبہ کے بالکل پاس موجود ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ شام کے 40 ابدال ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وہاں ان کو پہچان لیں گے. شام کے 40 ابدال. اب جو شام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو شام تھا نا, وہ آج والا شام نہیں ہے. وہ آج والا شام نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ملک شام تھا, حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس شام کے گورنر تھے.
صوبہ تھا ایک شام، اس کے گورنر تھے. بعد میں جب عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، یا یوں کہہ لے کہ شہید ہو گئے، طاعون کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی. اور طاعون کے اندر جو فوت ہوتا ہے حضور نے فرمایا شہید ہوتا ہے. جب وہاں شہادت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے، ان کا نام تھا حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بالکل ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے تھے نا، السابقون الاولون، ان میں سے تھے، بڑے صحابی تھے جلیل القدر. تو حضرت عمر نے ان کو گورنر مقرر فرمایا شام کا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا، کیونکہ حضرت معاویہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت معاویہ حضرت یزید کے چھوٹے بھائی تھے، تو ان کی وفات کے بعد ان کو شام کا گورنر مقرر فرمایا. یہ جو شام تھا اس کے اندر موجودہ شام، موجودہ فلسطین، موجودہ اسرائیل، کیونکہ اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہے، موجودہ اسرائیل، موجودہ فلسطین، موجودہ شام، موجودہ اردن، موجودہ لبنان، موجودہ عمان، یہ سارا ایک شام تھا، یہ سارا خطہ. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بارکنا حولہ، یہ جگہ ہم نے بڑی بابرکت فرمائی ہے، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے. حضور نے فرمایا وہ شر کا وقت یہاں اللہ کے 40 بہت بڑے بزرگ نکلیں گے یہاں سے 40 ابدال. یہ حضور کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ابدال کون ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. کوئی اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہوں گے، وہ نکلیں گے 40، اور امام مہدی کو پہچانیں گے، اور پہچان کر ان سے فرمائیں گے کہ آپ ہی ہیں وہ جن کی بشارات احادیث میں موجود ہیں، آئیے اور امت کی قیادت فرمائیے. خیر اس وقت امام مہدی انکار کریں گے، نہیں 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 نہیں، لیکن ان کا اصرار جاری رہے گا. بالآخر امام مہدی جو ہیں وہ ان کی درخواست کو قبول فرمائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت فرمائیں گے. پھر امت مسلمہ متحد ہونا شروع ہوگی، آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اہل ایمان ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے شروع ہوں گے. امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا یہ ظہور ہے. دجال جو ہے اس کا خروج ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا آسمان سے نزول ہے. ان کا آسمان سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، وہ آسمان سے اتریں گے، اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ان کو اتاریں گے. اور دمشق کی جامع مسجد اموی، وہاں پر نماز کے وقت وہ اتریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ امت مسلمہ کی قیادت کریں گے، اور امت مسلمہ ان کے ماتحت ہو کر دشمن کے خلاف جہاد کرے گی، جنگ کرے گی، اور بہت سارے واقعات رونما ہوں گے. یہ 3 اصطلاحات اب ہمارے قریب کی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جن کو اللہ جہنم سے بری فرما دیں گے، پاک فرما دیں گے. ایک جو غزوۃ الہند لڑے گی، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور نے ہم سے وعدہ لیا، حضور نے ہم سے وعدہ لیا کہ غزوہ ہند لڑنا ہے تم لوگوں نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے وعدہ لیا کہ تم نے غزوۃ الہند لڑنا ہے. تیسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ جو لشکر آئے گا غزوہ ہند لڑنے، اور وہ آئے گا شام سے، وہ شام سے آئے گا، وہ لشکر شام سے آئے گا، غزوۃ الہند لڑے گا، اور ہندوستان کے جتنے ظالم حکمران ہوں گے ان کو قید کرے گا. قید کر کے جب یہ لشکر وہاں پہنچے گا، قید کر کے، یہ اب ٹائمنگ سمجھیے گا، قید کر کے جب یہ لشکر وہاں پہنچے گا واپس شام کی طرف، حضور نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ بیت المقدس ہے. آپ نے فرمایا بیت المقدس کا جو بادشاہ ہوگا وہ لشکر بھیجے گا، وہ لشکر بھیجے گا، اور وہ جو لشکر ہوگا وہ ہند کے حکمرانوں کے خلاف لڑے گا. لڑ کر ان کو قید کر کے جب وہاں پہنچے گا، بیت المقدس دوبارہ پہنچے گا، بیت المقدس کہہ لیں، شام کہہ لیں، فلسطین کہہ لیں، آپ جب پہنچے گا تو دیکھیں گے اتنی دیر میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے. یہ ٹائمنگ ہے، یہ سب ہمارے قریب ہے. ہم اس لحاظ سے
اس لحاظ سے کہ وہ جس کا وعدہ حضور نے صحابہ سے لیا، یہ جنگ لڑنی ہے تم لوگوں نے، وہ جنگ ہمارے قریب میں ہونی ہے، وہ جنگ ہمارے قریب میں ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کرنا ہو، اللہ نے پورا کرنا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کو۔ اس لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اہل ایمان غالب آئیں گے۔ میں اپنی فوج پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا، وہ ہے، اسباب کے درجے میں ہے، لیکن میں جو یہ بات کر رہا ہوں اگلی، یہ دنیاوی اسباب پہ بھروسہ کرتے ہوئے نہیں، صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتا ہوا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم فاتح ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے ہم نے ان لڑائیوں کو صرف ایک علاقائی لڑائی نہیں سمجھنا کہ یہ علاقائی لڑائی ہے، جی مفادات کا چکر ہے۔ ہو سکتا ہے اس ضمن میں کوئی اپنا مفاد پورا کرے، ہم نے اپنا مفاد لینا ہے، کرے۔ ایسا ہوا ہے، یاد رکھیے گا، ایسا ہوا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، مسلمانوں کی لڑائی میں کفر نے اپنا فائدہ حاصل کیا، ایسا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمان بے وقوف بنے اور مسلمانوں کی قربانی رائے گاہ گئی۔ مسلمانوں نے تو اللہ کے لیے لڑائی کی، جہاد کیا، مسلمانوں کو اللہ پورا ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور پورا اجر اور پورا درجہ بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس لڑائی میں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر حالات اونچے نیچے ہوتے رہیں، یہ ممکن ہے، کبھی تھوڑا سا ہمیں لگے کہ دشمن کا پلہ بھاری ہو رہا ہے، ممکن ہے ایسا ہمیں نظر آئے، ماضی میں ہمیں ایسا نظر آ چکا ہے۔ 65 کی جنگ میں اللہ پاک نے اہل پاکستان کو سرخرو فرمایا، 65 کی جنگ میں۔ اور ایک بات اور بھی عرض کروں، یہ جو غزوۃ الہند ہے نا، غزوۃ الہند، اس میں سرے دست دنیا کے کوئی ملک، پاکستان کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑائی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کیا عرب انڈیا کے خلاف لڑنا چاہیں گے؟ لڑیں گے؟ انہیں کیا پڑی ہے؟ عربوں کی تو بڑی انویسٹمنٹ ہے، مفادات ہیں، عرب تو وہاں پر مندر بنا رہے ہیں اور خود افتتاح کر رہے ہیں، عربوں کا کوئی مفاد نہیں، عرب یہاں لڑنے نہیں آئیں گے سوائے ایک آدھ بیان بازی کے۔ افریقی ممالک میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کا اس ہند کے رہنے والوں کے ساتھ کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ واحد پاکستان ہے، یا کسی حد تک آپ بنگلہ دیش کو کہہ سکتے ہیں، کسی حد تک واحد پاکستان یا بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش بھی دراصل ہے تو پاکستان ہی تھا نا۔ واحد پاکستان یا بنگلہ دیش، جو کہتے ہیں ہم نے لڑنا ہے، اور جو کہتے ہیں قیامت تک لڑیں گے، اور جو کہتے ہیں 100 سال تک لڑیں گے، اور لڑیں گے اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ ملے گا، اس لیے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ اب یہ پوری روایت بعد میں عرض کروں گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ غزوہ ہند لڑنا ہے، اس لیے ہمیں کوئی فائدہ نہ ملے، ہم شہید ہو جائیں، ہمارا ظاہری اعتبار سے نقصان ہو جائے، پھر بھی ہم فائدے میں ہیں۔ اس لیے اللہ اہل ایمان کو غالب فرمائیں گے، اور اس لڑائی میں ہم نے اہل ایمان کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کی بقیہ تفصیل آگے آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل